حضرات مکرم کتنے نبی ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں؟ سب سے پہلے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تصور آیا ہوگا ذہن میں، کیسے عظیم الشان بادشاہ ہے، کیا ان کی سلطنت ہے، کیا حکومت و اقتدار کی کیفیت ہے، اور اللہ کے جلیل القدر نبی بھی ہیں۔ آپ کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں، نبوت بھی۔ تو اللہ نے کسی ایسے نبی کی مثال دینے کا حکم نہیں دیا کہ جو نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے نبی کی مثال دی جاتی تو یہ زیادہ قرین قیاس ہوتا، بھائی نبوت بھی ہو بادشاہت بھی ہو، اس کی مثال دے کے اللہ سے مانگا جائے تو یہ تو کہیں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی۔ تو یقینی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہوگی، کوئی ایسا کمال ہوگا، آپ کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو ہوگا جس کی وجہ سے رب کائنات نے ان کی مثال دلوائی۔ ویسے تو اب ظاہر ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور علماء اس کا بہتر جواب عطا فرما سکیں گے۔ جو بات میرے ذہن میں آئی وہ میں عرض کرتا چلوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آزمائشوں سے تو وہ بھی گزرتے ہیں، اور ان آزمائشوں سے سرخرو اس انداز سے ہوتے ہیں کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ دیکھیے جب نمرود نے الاؤ دہکایا تھا، آگ بھڑکائی تھی، وہ آپ کو اس میں جھونکنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا، تو جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا اگر تیری طرف سے اجازت ہو میں جا کے تیرے خلیل کی مدد کروں۔ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ وہ میرا خلیل ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا جواب دے گا، لیکن چل تو بھی اپنے ارمان نکال لے۔ حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کرے، کوئی حکم ہو فرمائے کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اے جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ یارو غور کرنے کا مقام ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی سیدنا جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی تھی نا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو اب بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہے، تو فوراً فرماتے ہیں جبریل تم بڑے بر وقت آئے ہو، یہ نمرود تو میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، آپ نے گویا یہ فرمایا کہ اے جبریل ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، اللہ تجھے بھیجتا ہے تو ہماری مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ تو نے وہی پہچانی ہے، پیغام لانا ہے، احکام لانا ہے، ورنہ ہمیں اللہ کے احکام کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اللہ کے احکام ہم تک نہ پہنچے تو ہم وہ اس کے بندوں تک، اس کی مخلوق تک کیسے پہنچائیں گے؟ ہماری تو نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ نہیں جبریل، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، اگر اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ تو اے جبریل جب تو اپنی مرضی سے آیا ہے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ میرا رب جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے مجھے بچانے کے لیے۔ جب وہ مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اسی بات کو حضرت بابا بلے شاہ نے بات پھر ایک مصرے کے سانچے میں ڈھالا۔ مجھے اعتراف ہے میں پنجابی کے لب و لہجے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن مصرع بہت خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاواں۔